أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے سورہ آل عمران کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور سورہ آل عمران قرآن کریم کی صورتوں میں سے ایک عظیم صورت ہے، اور یہ مدنی ہے، یعنی کہ ان صورتوں میں سے ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، قرآن کریم روز قیامت شفاعت کرے گا اس کے حق میں جو قرآن کریم والا بن جائے، یعنی کہ قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اسے سمجھے، اس پہ غور کرے، اس سے عقیدہ لے، اس سے احکام و مسائل سیکھے۔ اور فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ روز قیامت اس کے حق میں شفاعت کریں گی جو ان کا اہتمام کرنے والا ہوگا، ان کو یاد کرنے والا ہوگا، ان کو پڑھنے والا ہوگا، ان کی تفسیر، ان کا ترجمہ، ان کے احکام، ان کا عقیدہ۔ تو اس لیے سورہ آل عمران کا، سورہ بقرہ دونوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اس کے بارے میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، حروف تہجی ہیں، اور ان کا ظاہر ہے کہ معنی ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن ان کو لانے کا مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ تو کیا مقصد ہے؟ اس بارے میں جو مشہور قول ہے اور مضبوط قول ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ حروف لا کر اہل مکہ کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے والوں کو چیلنج دیا ہے کہ اگر تمہاری یہ بات درست ہے کہ قرآن ایک بشر کا کلام ہے، محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خالق کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تم بھی محمد کی طرح عربی کے ماہر ہو، عربی کے ماسٹر ہو، اور یہ کلام انہی حروف تہجی سے بنا ہے جن کو تم جانتے ہو، تو تم بھی ایسا کلام بنا کر لاؤ، لیکن ایسا نہیں کر سکے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ وہی الفاظ ہیں جو آیت الکرسی کے شروع میں آئے ہیں کہ اللہ وہ ہے کہ لا الہ الا ہوا، جس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، الحی وہ زندہ ہے، یعنی کہ ازل سے ابد تک زندہ ہے، اور اس کی زندگی کیا ہے؟ کامل ہے، وہ کامل حیات والا ہے، کامل زندگی والا ہے، بے عیب زندگی والا ہے۔ القیوم وہ قائم بھی ہے، خود قائم ہے، موجود ہے، اور دوسروں کو بھی قائم وہی رکھے ہوئے ہیں۔ جو بھی چیزیں آج موجود ہیں، قائم ہیں، تو اللہ رب العزت کے قائم کرنے سے موجود ہیں، ورنہ وہ موجود نہ رہیں۔ آیت نمبر 3، نزلہ اس نے نازل کی، کس نے؟ اللہ نے، علیہ کا تجھ پہ، کس پہ؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ کیا نازل کی؟ الکتاب، یہ کتاب کون سی جو ہم پڑھ رہے ہیں، بالحق کی، کس کے ساتھ نازل کی ہے؟ حق کے ساتھ۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، پہلے بھی بتایا تھا، ایک یہ کہ یہ واقعی اللہ نے نازل کی ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے نازل کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ حق کے ساتھ، یعنی کہ جو کچھ اس میں موجود ہے وہ سب کچھ حق ہے، اس میں کوئی غلط معلومات نہیں ہے، اللہ کا کوئی حکم بھی غلط نہیں ہے، اللہ کی کوئی خبر غلط نہیں ہے، ماضی کے بارے میں جو اللہ نے بتایا، مستقبل کے بارے میں بتایا، ہر بات درست ہے، اور جو احکام دیے اللہ نے وہ عین عدل و انصاف پہ مبنی ہے۔ مصدقاً یہ حال ہے، کس سے؟ الکتاب سے، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے، کون؟ یہ کتاب، کون سی؟ قرآن، اس حال میں کہ تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے تورات و انجیل بھی نازل کی، کس نے؟ اللہ نے۔ اچھا، قرآن کریم کے ساتھ کہا نزلہ، تورات و انجیل کے ساتھ کیا کہا؟ انزلہ۔ فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو نزلہ کا
جو بنیادی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ نازل کرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ قرآن کریم کتنے سالوں میں نازل ہوا ہے؟ 23 سالوں میں، 23۔ اور تورات و انجیل اللہ نے ایک ہی بار نازل کی ہے۔ تورات آئی ہے تو مکمل آئی ہے، اس لیے اللہ نے وہاں پہ کیا کہا؟ نزلہ، اور یہاں پہ کیا کہا؟ انزلہ۔ تو یہ دونوں لفظ جب ایک ہی آیت میں آئے ہیں تو دونوں میں فرق ہے۔ تو ویسے کئی دفعہ نزلہ انزلہ کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ دونوں ایک ساتھ آ گئے تو دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، اس نے تورات و انجیل نازل کی من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے۔ ہدی للناس، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، ہدن کو بنا لے مفعول لہو، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، یعنی کہ اللہ نے تورات و انجیل کیوں نازل کی؟ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے۔ وانزل الفرقان، اور اس نے نازل کی الفرقان، فرقان یعنی کہ وہ چیز جو فرق کرنے والی ہے حق و باطل میں، خیر و شر میں، اور وہ کیا ہے؟ قرآن۔ یعنی کہ تورات و انجیل یہ موجود تھیں لیکن ان میں تحریف ہو چکی، ان میں باطل کو شامل کر دیا گیا، ان میں غلط چیزوں کو شامل کر دیا گیا، تو پھر اللہ نے قرآن نازل کیا جو فرق کرنے والا ہے حق و باطل میں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، لہم عذاب شدید، انہی کے لیے شدید عذاب ہے۔ اور یہ کفر کرنے والوں میں یہودی اور عیسائی بھی ہیں، کیونکہ تورات و انجیل میں بھی وہ آیتیں موجود ہیں جن میں بشارت ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی نشانیاں موجود ہیں، وہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں، ان کو پتہ بھی ہے، پھر بھی کفر کر رہے ہیں۔ واللہ عزیز، اور اللہ غالب ہے، کس پہ؟ ہر ایک پہ، اور اللہ سب پہ غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت آتی سورہ سجدہ میں کہ انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لیتے ہیں۔ اور مجرموں سے انتقام لینا یہ خوبی ہے یا عیب ہے؟ خوبی ہے، خوبی ہے۔ آیت نمبر 5، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخفی علیہ، نہیں مخفی ہے اس پہ، نہیں پوشیدہ ہے اس پہ، شیء، کوئی بھی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، ان کے آسمان و زمین کی کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 6، هو الذی، وہی ہے جو، یصور، صورت بناتا ہے، کم، تمہاری، شکل بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، رحموں میں، ماں کے رحم میں تمہاری صورت وہی بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، کسی کو مذکر، کسی کو مؤنث، کسی کو لڑکا، کسی کو لڑکی، کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو سانولا، کسی کو معذور، کسی میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تو جیسے وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی۔ برحق میں کس کا معنی کرتا ہوں؟ لا کی خبر، لا کی خبر، کیونکہ لا کی خبر کے بغیر جملہ کامل نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خبر یقینی طور پہ یہاں پہ مقدر ہے، پوشیدہ ہے، تو وہ کیا ہے؟ حق، کہ لا الہ حق، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، العزیز، وہ سب پہ غالب ہے، الحکیم، کمال حکمت والا ہے، وہ غالب ہے سب پہ، یعنی کہ جیسے چاہے کسی کی صورت بنائے، یہ نہیں ہے کہ کوئی صورت بنانا چاہے تو آگے سے نہ بنے۔ آج کے انجینئر کئی معاملات میں فیل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں فیل نہیں ہوتا، کوئی کام اس کے سامنے ایسا نہیں جس سے وہ بے بس ہو، اور الحکیم، جس کو جیسے اس نے بنایا ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ آیت نمبر 7، آیت نمبر 7 کی تفسیر کرنے سے پہلے، ترجمہ کرنے سے پہلے کچھ وضاحت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتائیں گے کہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات میں یہ واضح کیا ہے کہ قرآن کریم پورے کا پورا محکم ہے، اور یہاں پہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں،
جبکہ قرآن کریم نے ایک اور مقام پہ کہا قرآن کریم پورے کا پورا محکم ہے، اور ایک مقام پہ کہا قرآن کریم پورے کا پورا متشابہ ہے۔ تو تضاد ہو گیا نا، بظاہر کیا ہو گیا؟ تضاد ہو گیا۔ مثال کے طور پہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شروع میں ہی الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی ساری آیتیں محکم ہیں۔ سورہ زمر میں اللہ نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو متشابہ ہے۔ اور اس آیت میں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ آیتیں محکم ہیں کچھ متشابہ ہیں۔ تو اب کس کو لیا جائے کس کو چھوڑا جائے؟ پہلے تو یہ سوال کرنا چاہیے کن سے؟ جاوید احمد غامدی صاحب سے، کہ جب کوئی حدیث قرآن کریم کے خلاف محسوس ہوتی ہے، حقیقت میں نہیں ہوتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صحیح حدیث اور قرآن کے خلاف ہو، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے، احادیث بھی اللہ کی طرف سے، تو صحیح حدیث میں اور قرآن میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ ہماری عقل کا ہوتا ہے، ہماری سمجھ کا ہوتا ہے۔ تو لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے جاوید احمد غامدی اور ان جیسے لوگ جو احادیث کے منکر ہیں، یہ وہاں پہ احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی احادیث پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ادھر قرآن ہے ادھر حدیث ہے، حدیث کی کیا اہمیت ہے قرآن کے سامنے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کہتے ہیں میری بات بھی مانو میرے رسول کی بات بھی مانو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری بات مانو پھر میرے رسول کی بات مانو، یعنی کہ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے نبی کی حدیث کو میرے قرآن کے سامنے پیش کرو، جو حدیث قرآن کے مطابق وہ لینی ہے باقی چھوڑ دینی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دونوں کا درجہ برابر ہے، شریعت بطور دین، مسائل معلوم کرنے کے لحاظ سے، عقیدہ لینے کے لحاظ سے دونوں کا درجہ برابر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دو آیتوں میں تعارض حقیقت میں نہیں ہوتا، ہمیں محسوس ہوتا ہے، ایسے ہی ایک آیت اور صحیح حدیث میں تعارض حقیقت میں نہیں ہوتا، وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ محکم کا معنی ہوتا ہے کیا؟ مضبوط، پختہ۔ تو قرآن کریم پورے کا پورا مضبوط ہے، محکم ہے، پختہ ہے، کوئی عیب نہیں ملے گا، کوئی خلل نہیں ملے گا، کوئی کمی نہیں ملے گی، کوئی کمزوری نہیں ملے گی۔ متشابہ، قرآن پورے کا پورا متشابہ ہے، یعنی کہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، ایک آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے، نہ کہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے۔ متشابہ یعنی کہ پورے کا پورا قرآن ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، اپنی بلاغت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، اور معنی و مفہوم کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے۔ تو یہ تو مطلب ہو گیا قرآن کریم پورا محکم ہے اس کا، قرآن کریم پورا متشابہ اس کا۔ اور جو یہاں پہ کہا گیا قرآن کریم کی کچھ آیتیں محکم ہیں کچھ متشابہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں محکم ہیں، یعنی کہ ان میں کسی کو کوئی اشکال نہیں ہوتا، کسی کو کوئی اشکال، اور کچھ متشابہ ہیں ان میں کچھ لوگوں کو اشکال ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ جو بات بتانے لگا ہوں یہ آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس ملے گی، ابن القیم رحمہ اللہ کے پاس ملے گی، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف انہی کے پاس ملے گی، ان کے اوپر بھی کئی لوگوں کے پاس آپ کو ملے گی، لیکن ہم نے ان سے لی ہے، لیکن عام طور پہ لوگوں کے پاس آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم حقیقت میں متشابہ اس لحاظ سے ہو کہ اس میں اشکال پایا جاتا ہے، نہیں، اشکال مجھے لگ گیا ہے، آپ کو لگ گیا ہے، اس عالم دین کو لگ گیا ہے، اس کو لگ گیا ہے، کسی عیسائی کو کسی آیت میں اشکال لگ گیا ہے، کسی یہودی کو لگ گیا ہے، کسی رافضی کو لگ گیا ہے، کسی قبر پرست کو لگ گیا ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں قرآن کریم میں ایسا کچھ ہوتا، ایسی گڑبڑ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتے کہ قرآن تو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے واضح ہے؟ اللہ تو کہتے ہیں لوگوں کے لیے واضح ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدھا واضح ہے، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہیں، اور کہا گیا روح منہ، وہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے۔ اب عیسائیوں نے کہا لو جی تمہارا قرآن بھی بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ تمہارے قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا ہے،
تمہارے قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح کہا ہے. تو اب یہ آیتیں ان کے لحاظ سے کیا ہوگی؟ متشابہ. حقیقت میں متشابہ نہیں ہے. ہم ان کو کہیں گے کہ آپ محکم آیتوں کی طرف آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کریم میں ہی ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو عبد ہیں، بندے ہیں ہمارے. اور سورہ مریم میں آ جائیں کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے کہا تھا قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. کبھی انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اس موقع پہ. تو اس لیے اگر آپ کو کسی جگہ میں کوئی تشابہ ہو گیا ہے، کوئی اشکال ہو گیا ہے، کوئی شبہ پڑ گیا ہے، تو آپ ان آیتوں کی طرف آ جائیں جو بالکل محکم ہے، آپ کے لیے بھی محکم ہے. تو یہ اللہ رب العزت یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے اسی طرح ایک اور مثال لے لیں آپ محکم متشابہ کی اس آیت کے لحاظ سے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالی نے کہا کہ میں عرش کے اوپر مستوی ہوں. یہ اللہ تعالی نے بات قرآن کریم میں تقریباً 7 آیتوں میں کی ہے. کتنی آیتوں میں؟ 7 آیتوں میں. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اس سے اللہ کے علو کا پتہ چلا، بلندی کا پتہ چلا، بلند ہونے کا پتہ چلا. لیکن کئی لوگوں نے ان محکم آیتوں کو نہیں لیا، ان آیتوں کو لیا جن میں انہیں شبہ پڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر کہاں ہے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اب حقیقت میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہمیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں پڑتا، آپ کو بھی نہیں پڑے گا، ان کو پڑے گا. ہمیں کیوں نہیں پڑتا؟ ہمیں پتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ اوپر ہے، لیکن علم کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ ہے. اب آئیے جی اس آیت کی طرف. آیت نمبر کون سی ہے؟ 7. میں نے جو وضاحت آپ کے سامنے رکھی ہے اسی لحاظ سے میں اس آیت کا ترجمہ و تفسیر بیان کروں گا. هو الذی، وہی ہے جس نے انزل، اتاری، علیک، آپ پہ، الکتاب، یہ کتاب. اب دیکھیے یہاں پہ اللہ نے لفظ کیا بولا ہے؟ انزل. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم ایک ہی بار نازل ہوا ہے جی. تو وہی ہے جس نے آپ پہ اتاری، الکتاب، یہ کتاب، منہ، اس میں سے، یہ من تبیزیہ ہے، یعنی کہ اس میں سے کچھ، منہ، اس میں سے کچھ، آیات، آیتیں، محکمات، کیا ہیں؟ محکم ہیں. ہن، یہ کیا؟ یہ محکم آیتیں، ام الکتابی، کتاب کی اصل ہیں، کتاب کی بنیاد ہیں. وَأُخَرُ، اور دوسری، متشابہات، متشابہ ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ، پس رہے وہ لوگ، اما کا میں کیا کر رہا ہوں؟ رہے. پس رہے الذین، وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، زیغ، کجی ہے، یعنی کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پائی جاتی ہے. پس رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ کجی ہے. فیتبعون، پس وہ پیچھے پڑتے ہیں، ما، ان ایتوں کے، ما تشابہ، جو متشابہ ہیں، منہ، اس میں سے. کس میں سے؟ قرآن میں سے. کیوں؟ ابتغاء، یہ مفعول لہو ہے، ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، فتنہ ڈھونڈنے کے لیے. وابتغاء تأویلہ، اور اس کی تفسیر ڈھونڈنے کے لیے. تعویل کا میں نام یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تفسیر. اور دوسرا معنی تعویل کا کیا ہوا کرتا ہے؟ حقیقت. وما یعلم، جبکہ ما یعلم، نہیں جانتا، تعویلہ، اس کی تفسیر کو، اس کی تفسیر کو، الا اللہ، مگر اللہ تعالی، والراسخون فی العلم. دیکھیں دھیان سے، میں فوری طور پہ والراسخون فی العلم میں نے پڑھا ساتھ ہی، یعنی کہ اگر میں الا اللہ پہ رک جاؤں نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی قرآن کی تفسیر جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. تو کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں. اللہ نے وہ کتاب نازل کی ہے جس کی تفسیر اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو سکھائی ہے. تو صحابہ کرام میں سے جو پختہ علم والے تھے پورے قرآن کی تفسیر جانتے تھے. پھر آگے تابعین میں سے پختہ علم والے تھے، پورے قرآن کی تفسیر جانتے تھے. وما یعلم، اور نہیں جانتا، تعویلہ، اس کی تفسیر کو،
اصل میں لفظ تعویل کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے اصل حقیقت. لفظ تعویل کے ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل حقیقت. اور دوسرا تفسیر، توضیح، بیان، شرح. یہ تو میں یہاں پہ کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ تفسیر. وما یعلم تأویلہ. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں الا اللہ پہ آپ رک جائیں، والراسخون کو الگ پڑھیں، وہ نیا جملہ ہے. تو ان کے نزدیک پھر تعویل کا معنی ہوگا اصل حقیقت، کہ قرآن کی اصل حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. مثال کے طور پہ قرآن میں آیا ہے کہ جنت میں پھل ہوگا اور اس قسم کا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا. لیکن اس کی حقیقت کو میں اور آپ نہیں جان سکتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں اس کی حقیقت کا تب علم ہوگا جب جنت میں پہنچیں گے انشاءاللہ. یہ ہے. ایسے ہی حوریں جو ہیں اللہ نے کچھ نہ کچھ ان کا تعارف کروایا ہے. اب حوروں کا معنی ہم سمجھتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت صحیح معنوں میں کہ وہ کیا چیز ہوں گی وہ اللہ ہی جانتا ہے. اچھا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو صفات ہیں اللہ کی صفات جو قرآن میں آئی ہیں یہ بھی متشابہ ہیں، ان کا معنی ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہ نہیں ہیں، ان کا معنی نبی علیہ السلام جانتے تھے، صحابہ کرام جانتے تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی جانتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کی صفات کی کیفیت متشابہ ہے، ہاں وہ بات ٹھیک ہے. کیفیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں ہمیں نہیں پتا. وما یعلم تأویلہ، اور نہیں جانتا تعویلہ، اس کی تعویل کو، ان کے اس کی تفسیر کو، الا اللہ، مگر اللہ تعالی، والراسخون، اور وہ جو راسخون پختہ ہیں فی العلم، علم میں. اللہ بھی جانتا ہے اور جو علم میں پختہ ہیں وہ بھی جانتے ہیں. یقولون، اس حال میں کہ وہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس پہ ایمان لائے. کس پہ؟ قرآن پہ. کل من عند ربنا، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وہ بھی جو محکم ہے وہ بھی جو متشابہ ہے. وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا مگر اولو الالباب، عقلوں والے. اولو کا معنی والے، الالباب عقلیں، لب ان کی جمع ہے. عبداللہ ابن عباس ان میں سے ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر صحیح معنوں میں جانتے تھے. نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اے اللہ اسے دین کا عالم اور فقیہ بنا دے اور قرآن کریم کا مفسر بنا دے. علمہ التأویل، تعویل، قرآن کی تفسیر اس کو سکھا دے. تو اسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی ہیں جو قرآن کی تعویل کو جانتے ہیں، اسی لیے تو آپ نے دعا دی نا ان کو. آیت نمبر 8، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، تو ٹیڑھا نہ کرنا، کج نہ کرنا، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. ہدایت کون سی ہے؟ ہدایت توفیق. یا اللہ تو ہدایت ہمیں دے چکا، ہم مسلمان ہیں، لیکن یا اللہ ہم سے یہ نعمت چھین نہ لینا، موت تک یا اللہ ہم اسی نعمت پہ قائم و دائم رہیں. یہ دعا کرنی چاہیے. قرآن کریم کی یہ آیت بڑی عظیم آیت ہے. ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی. وہب، واو الگ ہے، ہب الگ ہے. واو اور ہب، تو دے، اسی سے نا وہاب، دینے والا. وہب اور تو دے، بخش دے. ہب کا معنی دے یا کہتے بخش دے. اور تو دے لنا ہمیں، من لدن کا اپنی طرف سے، لدن طرف کا، اپنی طرف سے کیا دے؟ رحمتن، رحمت. انکا، بے شک تو، اور انتا پھر تو. اب ہم کیا کہیں گے؟ بے شک تو ہی، الوہاب، بہت دینے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے. تو بہت دینے والا کون ہوا؟ اللہ تعالی. تو پھر کسی بزرگ کا، قبر والے بزرگ کا نام داتا رکھ دینا یہ غلط ہے. انکا انت الوہاب، بے شک تو بہت دینے والا ہے.
ربنا اے ہمارے رب، آیت نمبر 9 ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو جامع الناس لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، اکٹھا کرنے والا ہے، لیومن ایک ایسے دن کے لیے، ایک ایسے دن میں لا ریب فیہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لا ریب فیہ یہ صفت ہے یوم کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یخلف خلاف ورزی نہیں کرتا المیعاد اپنے وعدے کی، یعنی کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ قیامت واقع ہوگی، اللہ نے کہہ دیا میں لوگوں کو اکٹھا کروں گا تو اللہ تعالیٰ کریں گے، تو ہم دعا کیا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس قیامت کے دن تک ہمیں ہدایت پہ رکھنا۔ اور یہاں پہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھنا، پکا رکھنا۔ تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں چلتا انسان کب گمراہ ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 10 ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، یا اللہ کے رسولوں کے ساتھ، یا فرشتوں کے ساتھ، یا کتابوں کے ساتھ، یعنی کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ کفر کیا جس پہ ایمان لانا واجب تھا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا ہرگز فائدہ نہیں دیں گے، عنہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ اللہ کے سامنے شیئن کچھ بھی۔ اگر کسی نے کفر کیا ہے تو نہ اس کے کام اس کا مال آئے گا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی۔ اس لیے ہر انسان اپنے آپ کو کفر سے بچائے، اللہ پہ ایمان لائیں، اللہ کے کلام پہ ایمان لائیں، ایک ایک بات کو مانیں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ اور یہی ہوں گے، اولئک یہی، ہم وہ، تو اب اکٹھا ہم نے منع کیا کر دیا، یہی، اور یہی ہوں گے وقود النار آگ کا ایندھن، آگ میں جلنے والے یہ ہوں گے جن کے ذریعے آگ جلائی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 11 کدأب آل فرعون آل فرعون کی حالت کی طرح، کاف کا معنی طرح، دأب کا معنی عادت بھی ہوتا ہے، حالت بھی ہوتا ہے، آپ یہاں پہ کر لیں حالت۔ آل فرعون سے مراد کون؟ کبھی آل فرعون سے مراد ہوتا ہے آل سے مراد ہوتا ہے اولاد، اور کبھی پیروکار، تو یہاں پہ کون مراد ہے؟ پیروکار، اس کے لشکری۔ اور کدأب آل فرعون یہ خبر ہے، یہاں پہ مبتدا محذوف ہے، یوں ہوگا کہ دأبہم کدأب آل فرعون، یہ جو موجودہ زمانے کے کافر ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام جو آپ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، آپ کی تکذیب کرنے والے ہیں، ان کی حالت، ان کی صورتحال آل فرعون کی صورتحال جیسی ہے۔ جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کے اوپر عذاب آیا، تو یہ ان کی بھی صورتحال ان سے ملتی جلتی ہے۔ کدأب آل فرعون، تو آل فرعون کی حالت کی طرح، والذین اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کن سے پہلے؟ آل فرعون سے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، اور ہود علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام، سب، یعنی صحیح کہا آپ نے۔ تو ان کی حالت آل فرعون کی حالت کی طرح ہے، اور ان کی حالت آل فرعون اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہیں ان کی حالت کی طرح ہے۔ اچھا، کس معاملے میں؟ یہ آگے آپ وضاحت آ رہی ہے کہ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، یہ بھی ہماری آیتوں کی کیا کر رہے ہیں؟ تکذیب کر رہے ہیں۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالی نے ان کو پکڑا، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو ان کو بھی اللہ پکڑے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ واللہ اللہ تعالی شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں پہ پکڑتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، جس پہ عذاب آتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی کہ تمہیں شکست ہوگی۔ سین کا معنی کیا؟ ان قریب، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے،
یعنی کہ تم میں سے کئی لوگ قتل کیے جائیں گے، کئی لوگوں کو قیدی بنایا جائے گا، کئی لوگوں سے ٹیکس و جزیہ لیا جائے گا، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون اور تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس اور برا ہے، المہاد ٹھکانہ وہ، بئس المہاد ہیا برا ہے ٹھکانہ وہ، یعنی کہ جہنم۔ تو کافروں سے کہا گیا ہے کہ تم اللہ سے، اللہ کے رسول سے جیت نہیں سکتے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 13 قد تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لیے، آیتن ایک عظیم نشانی، ایک عظیم عبرت۔ عظیم کس کا معنی؟ تنوین کا۔ کس چیز میں نشانی اور عبرت ہے تمہارے لیے؟ فی فئتینی ان دو گروہوں میں، التقطا جو ایک دوسرے کے سامنے آئے، جو ایک دوسرے سے لڑے۔ التقطا یہ تثنیہ ہے، واحد کیا ہوگا؟ التقا، اور مؤنث کیا؟ التقط، اور اسی سے تثنیہ التقطا۔ یہ اشارہ ہے یوم بدر کی طرف، جنگ بدر کی طرف۔ کافروں سے کہا جا رہا ہے اور کافروں جنگ بدر سے عبرت حاصل کرو، یہودیوں جنگ بدر سے عبرت حاصل کرو۔ پچھلی آیت تو دوسری یہ آیت واضح ہو چکی ہوگی جنگ بدر کے نام لے کر، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں تم نے مغلوب ہونا ہے، جیسے بدر میں وہ کافر مغلوب ہو گئے تھے۔ فئتن ایک گروہ، یعنی کہ ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ تقاتل لڑ رہا تھا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وہ کون تھے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے صحابہ کرام۔ وَأُخْرَى اور دوسرا کیا گروہ؟ کافرتن کافر تھا، یرونہم یہ دیکھ رہے تھے، یہ ہم ان کو، پہلے ہم کرتے ہیں تفسیر کہ یہ ان کے کافر دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو، یرونا یہ صفت بن گئی اخرا کی، کس کی؟ اخرا کی، ان کے کافر دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو، وہ دیکھ رہے تھے ان کو مثلیہم اپنے سے دگنا، رأی العینی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا مطلب ہے جی اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کافر جو تھے، مسلمان کافروں کے مقابلے میں کتنے تھے؟ یعنی کہ مسلمان ان کا تیسرا حصہ تھے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ مسلمانوں کو کتنا دیکھ رہے تھے؟ اپنے سے دگنا۔ یعنی کہ کافر کتنے تھے؟ 1000، تو کتنا دیکھ رہے تھے؟ ہاں جی، یعنی کہ دگنا دیکھ رہے تھے ان کو، کیونکہ اللہ کی مدد تھی، یہ ہے اللہ کی مدد۔ تو اگر اللہ کو راضی کر لیا جائے تو اللہ ایسے مدد کرتا ہے۔ فرشتے بھی تو نازل ہوئے تھے نا۔ تو یہ ایک تفسیر ہے جو ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی۔ دوسری تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ یرونہم مسلمان ان کو دیکھ رہے تھے اپنے سے دگنا۔ اچھا مسلمان کتنے تھے؟ 300، تو ان کو کتنا سمجھ رہے تھے؟ 600، حالانکہ وہ زیادہ تھے۔ تو اس سے مسلمانوں کو حوصلہ مل رہا تھا نا، بھی اتنے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم سے زیادہ، لیکن اتنے زیادہ بھی نہیں ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یرون ان کو دیکھ رہے تھے، رأی العین کیسے دیکھ رہے تھے؟ نیند میں نہیں، خواب میں نہیں، رأی العین آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ایسا جاگتے ہوئے۔ واللہ اللہ تعالیٰ یؤید تائید کرتا ہے، قوت دیتا ہے، بنصرہ اپنی نصرت کے ساتھ، مدد کے ساتھ، من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے۔ تو جس کی اللہ مدد کر دے، تائید کر دے، وہ جیتے گا۔ تو مسلمان آج بھی جیتیں گے جب عقیدہ ٹھیک کر لیں۔ مسلمانوں کی زیادہ توجہ کس چیز کے اوپر ہے؟ تعداد کے اوپر، ہتھیاروں کے اوپر۔ یعنی کہ توجہ سے مراد یہ کہ جب کہیں گفتگو ہوتی ہے تو بس اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہتھیار کم ہیں، ہمارے جناب والا لڑنے کے لحاظ سے ہم بہت پیچھے ہیں،
جبکہ زیادہ توجہ کس چیز پہ ہونی چاہیے؟ اپنے اعمال پہ، کہ ہم شرک کرنے والے، قبروں کو پوجنے والے، قبروں کو شرک کے مراکز بنانے والے، یا علی مدد کا نعرہ لگانے والے، اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگنے والے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جب نہیں ہے تو ہم کیسے جیتیں گے پھر؟ ان فی ذالک، بے شک اس میں، یہ جو ابھی ذکر کیا گیا نا آپ کے، بے شک اس میں لعبرتن، البتہ بڑی عبرت ہے، لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے، نگاہوں والوں کے لیے، اولی والے، الابصار بصر ان کی جمع ہے نگاہیں، نگاہ والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ آیت نمبر 14 زینا، مزین کر دی گئی ہے، خوش نما بنا دی گئی ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، حب الشہواتی، نفسانی خواہشات کی محبت، حب محبت، الشہوات مرغوب چیزیں، شہوات کون سی چیزیں؟ جن میں انسان کو بڑی رغبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ انسانوں کی رغبت کیا ہے؟ عورتوں میں۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی یعنی کہ رغبت رکھنے کے باوجود اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اور کئی نہیں ڈرتے، لیکن بہرحال ہمارے دلوں میں محبت ڈال دی گئی۔ آگے آ رہا ہے عورتوں کی، بیٹوں کی، بیٹے لینے کا شوق، سونے چاندی کا شوق، گھوڑوں کا شوق، جانوروں کا شوق، کھیتی باڑی کا شوق، اور آج کی زبان میں گاڑیوں کا شوق، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ مزین کر دی، ہمیں بڑی پیاری لگتی ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے تاکہ ہمارا امتحان ہو۔ اچھا، ان چیزوں میں رغبت رکھنا جرم بھی نہیں ہے جبکہ شریعت کے مطابق ہو۔ آپ اور لڑکی حاصل کریں شریعت کے مطابق اور شادی کریں، حاصل بھی شریعت کے مطابق، یہ نہیں کہ یاری دوستی لگا کے، اور پھر شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر ایک لڑکی آپ کے لیے ناکافی، آپ 2 سے شادی کر سکتے ہیں، 3 سے کر سکتے ہیں، 4 سے کر سکتے ہیں۔ آپ بیٹے لیں جائز طریقے سے، ایسے نہیں جیسے یورپی بیٹے لے رہے ہیں، اولاد لے رہے ہیں، شادی سے پہلے ہی 5 6 بچے ہوتے ہیں۔ پھر آپ بیٹے لینے کے بعد اس اولاد کو استعمال کریں شریعت کے مطابق، ان کی تربیت کریں، ان کو اچھا مسلمان بنائیں۔ عورت آپ کے گھر میں آئی ہے تو اس کے ساتھ زندگی گزاریں شریعت کے مطابق، اس سے مطالبہ کریں کہ نماز پڑھا کرو، مطالبہ کریں رمضان کے روزے رکھیں، مطالبہ کریں کہ پردہ کرنا ہوگا۔ سونا چاندی آپ لیں جائز طریقے سے، اس کی زکوٰۃ دیں، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مساجد بنائیں، مدارس بنائیں۔ گھوڑا آپ کے پاس ہے، اس کو آپ جہاد کے لیے استعمال کریں۔ جانور آپ کے پاس ہے، خیر کے لیے استعمال کریں۔ کھیتی باڑی ہے، اس کو ہل چلائیں، محنت کریں، جو پیداوار آئے خود کھائیں، بچوں کو کھلائیں، اور علماء کو دیں، طالب علموں کو دیں، زکوٰۃ دیں، تو تب یہ چیزیں جو ہیں مذموم نہیں ہیں۔ اور اگر ان کو خلاف شریعت حاصل کیا جائے، حاصل کرنے کا طریقہ بھی غلط، حاصل کرنے کے بعد استعمال کرنے کا طریقہ بھی غلط، اور ان کی وجہ سے انسان دین کو بھول جائے، رب کو بھول جائے، نمازوں کو بھول جائے، قرآن کو بھول جائے، تو پھر یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور گمراہی کا سبب ہے اور جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ خبردار کر رہے ہیں ہمیں تاکہ ہم اس معاملے میں سنبھل جائیں۔ فرمایا زینا، مزین کر دی گئی ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، حب الشہواتی، محبت، الشہواتی، نفسانی خواہشات کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں من چاہی چیزوں کی۔ اچھا، آگے آ گیا من بیانیہ، تو یہاں بیانیہ چونکہ وضاحت کے لیے آیا تو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ یعنی کہ النساء، عورتیں، والبنین، اور بیٹے، ابن ان کی جمع ہے، والقناطیر، قناطیر قنطار کی جمع ہے، خزانہ، قناطیر خزانے، المقنطرہ جمع کیے ہوئے، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے، تو آپ کہیں گے اب سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، یہ انسان کو اچھے لگتے ہیں۔ والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، المسومہ نشان زدہ، والانعامی، اور مویشی چوپائے، جیسا کہ اونٹ، گائیاں، بکریاں، والحرث، اور کھیتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ساری ذکر کر دی جن میں رغبت رہتی ہے انسان کی، جو انسان جن کی طرف یعنی کہ بڑھتا ہے، لینے کی کوشش کرتا ہے۔
پھر کہا ذالک، یہ سب کچھ جو ذکر ہوا ہے، متاع الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کا متاع ہے، ساز و سامان ہے. اور متاع کا لفظ بولا جاتا ہے ان چیزوں پہ جو عارضی ہوتی ہیں، ختم ہو جانے والی ہوتی ہیں، یہ مستقل نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. واللہ، اللہ تعالیٰ، عندہ، اسی کے پاس ہے، حسن المآب، اچھا ٹھکانہ. اچھا، اللہ تعالیٰ کے بعد جو ٹھکانہ ہے اس کی کیا حیثیت ہے ان چیزوں کے مقابلے میں؟ تو یہ حدیث سن لیجئے گا. فرمایا کہ جنت میں تم میں سے کسی ایک کو ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جائے تو وہ جگہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ جو میرے پاس اچھا ٹھکانہ ہے نا، اس کی رغبت رکھو. یہ چیزیں لو شریعت کے مطابق، جتنی مل جائیں الحمدللہ. اصل توجہ کس کے اوپر؟ آخرت پہ. آیت نمبر 15 قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے علیہ الصلوۃ والسلام، کیا انبئ، میں خبر دوں، کم، تمہیں، یعنی کہ کیا میں تم کو بتاؤں، بخیر من ذالکم، اس سے بہتر چیز کے بارے میں. ذالکم، اس سے، کس سے؟ جو چیزیں گزری ہیں جن کا تذکرہ بھی ہوا ہے، دنیاوی نعمتوں سے بہتر چیز. کہہ دیجئے کیا میں تم کو بتاؤں ان سے بہتر چیز کے بارے میں، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، ایسے باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، ان باغات میں، وازواج، اور وہاں پہ کیا دوسرے نمبر پہ بیمیاں، مطہرہ، اچھی طرح پاک کی ہوئی، ورضوان، اور ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے رضا، یعنی کہ بہت بڑی نعمت جو ملنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ نے کہا اللہ راضی ہو جائے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو فرمایا یہ نعمتیں کن کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے. کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس. نمبر 1 باغات، نمبر 2 پاکیزہ بیویاں، حیض سے پاک، ہر قسم کی گندگی سے پاک، اور نمبر 3 اللہ کی رضا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بالعباد، کن کو؟ بندوں کو. اللہ دیکھنے والا بندے کیسے عمل کر رہے ہیں. الذین یقولون ربنا، وہ جو کہتے ہیں، الذین، یہ صفت ہے یا تو وہ متقی لوگوں کی یا العباد، ان بندوں کی، یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب. جنت میں کون جائیں گے؟ یہ نعمتیں کن کو ملنی ہے؟ وہ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، یہ اصل میں کیا ہے؟ انا اور نا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے ہیں. ہاں جی، ایمان لانا نیک عمل ہے نا. آگے دیکھیے، اب اس کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے دعا میں، کس کو؟ نیک عمل کو. بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر، تو اس لیے، فاسببیہ، تو اس لیے تو ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وا، اور کی، تو بچا، نہ ہمیں، تو بچانا ہمیں، عذاب النار، جہنم کے عذاب سے. کتنی عظیم دعا ہے. اچھا، اس میں وسیلہ کس کو بنایا گیا؟ اپنے ایمان کو. یا اللہ ہم ایمان لے آئے اس لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے. تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ چونکہ ہم تیرے نبی پہ ایمان لائے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے ہمیں معاف کر دے، اس لیے ہمیں شفا دے دے. تو اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا سکتے ہیں. آپ سے محبت نیک عمل ہے، آپ پہ ایمان نیک عمل ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی ذات کو وسیلہ بنانا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. الصابرین، یہ بھی صفت ہے کس کی؟ وہ الذین یقولون کی، کس کی؟ جی، جو صبر کرنے والے ہیں. یہ جو جنت میں جائیں گے، جو متقی ہیں، جو یہ دعا کرتے ہیں، ان کی آگے مزید صفات. جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی کہ مصیبتوں میں، ازمائشوں میں، اور نیکی پہ بھی صبر، مستقل نیکی کرتے ہیں، یعنی کہ ایک نماز پڑھ لی چھوڑ دی، اور گناہوں سے بچنے میں بھی صبر کرنے والے ہیں. الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں. والصادقین، اور جو سچ کہنے والے ہیں، یعنی کہ لوگوں سے بھی سچ اور اللہ سے بھی سچ، دعوی ایمان میں بھی سچے. والقانتین، اور جو فرما برداری کرنے والے ہیں. والمنفقین، اور جو خرچ کرنے والے ہیں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں. والمستغفرین، اور جو مغفرت طلب کرنے والے ہیں.
بالاسحاری، سحری کے وقت، سحری کے اوقات میں. الاسحار سحر ان کی جمع ہے، والمستغفرین اور جو مغفرت طلب کرنے والے ہیں بالاسحار، سحری کے اوقات میں. تہجد جس کو ہم تہجد کہتے ہیں، ویسے پوری رات ہی تہجد کی ہوتی ہے، لیکن ان کے رات کا آخری پہر، جب بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کون ہے جو گناہوں کی مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں، کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں. تو میرے خیال میں یہیں پہ آج رکتے ہیں. اللہ رب العزت آپ سب کو بہت جزا دے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے متقی لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کی جنت میں جائیں گے اور یہ نعمتیں حاصل کریں گے، اور جو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. یا اللہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کی رات ہے اور آدھی رات ہو چکی ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما. یا اللہ ہمیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا. یا اللہ توحید و سنت پہ موت دینا. یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ تو ہم پہ راضی ہو، ہم تجھ پہ راضی ہوں. یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ ہم گناہوں کی توبہ کر چکے ہوں. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.